اس پر اگر عوام نے آپ کو رسپونڈ کیا ہے، اگر عوام نے ریئیکٹ کیا ہے تو خدارہ مان جائیے، خدارہ معافی مانگ لیجئے اس قوم سے اور عمران خان سے، کیونکہ آپ تبھی جیتیں گے اگر عمران خان آپ کو معاف کرے گا۔ آپ تبھی جیت سکتے ہیں اگر پاکستانی عوام آپ کو معاف کرتی ہے۔ کتنا ظلم کریں گے آپ اس قوم پر، کتنی بربریت کریں گے آپ، کتنی فسطائیت برپا کریں گے اس ملک پر۔ نہ یہاں پر آپ کا کوئی صحافی سیف ہے، نہ یہاں پر آپ کی عام عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سیف ہے۔ ہمارا دین یہ بات کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا خود، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی پاکستان میں ہوتا آیا ہے، شاید عوام کے مینڈیٹ پہ اتنا بڑا ڈاکہ کبھی بھی نہیں ڈالا گیا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ کینڈیڈیٹس تو بولتے تھے، کینڈیڈیٹس تو کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، کینڈیڈیٹس تو کہتے تھے کہ ہمارا حق لیا گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی عوام کبھی بھی نہیں بولتی تھی، عوام کبھی نہیں جاگی تھی۔ لیکن اس دفعہ عوام نکلی ہے، عوام نے بتایا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام نے بتایا ہے کہ ہم قیدی نمبر 804 کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور جس کا حق ہماری ووٹ پر ہے وہ صرف اور صرف عمران خان نیازی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر عوام نے اتنا بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو دیا ہے کہ جن سے آپ نے ان کا سمبل چھین لیا، جن سے آپ نے ان کا سب کچھ چھین لیا، آپ نے ان کے لوگوں پر جبر اور فسطائیت کی، آپ نے ان لوگوں کو جیل میں ڈالا، آپ نے ان کی خواتین کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا، آپ نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اس پر اگر عوام نے آپ کو رسپونڈ کیا ہے، اگر عوام نے ریئیکٹ کیا ہے تو خدارہ مان جائیے، خدارہ معافی مانگ لیجئے اس قوم سے اور عمران خان سے، کیونکہ آپ تبھی جیتیں گے اگر عمران خان آپ کو معاف کرے گا۔ آپ تبھی جیت سکتے ہیں اگر پاکستانی عوام آپ کو معاف کرتی ہے۔ کتنا ظلم کریں گے آپ اس قوم پر، کتنی بربریت کریں گے آپ، کتنی فسطائیت برپا کریں گے اس ملک پر۔ نہ یہاں پر آپ کا کوئی صحافی سیف ہے، نہ یہاں پر آپ کی عام عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سیف ہے۔ اگر آج بھی آپ لوگ خاموش رہتے ہیں، اگر آج بھی آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے، تو پھر یہ یاد رکھیے گا، اگر آج ہمارے گھروں پہ لوگ اندر داخل ہو کر اگر خواتین کے سروں سے چادریں چھین رہے ہیں، اگر جو ہے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اگر جو ہے ان بچوں کو، ان بزرگوں کو کہ جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ان چیزوں سے، اگر انہیں جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک دن آپ کے گھروں تک بھی وہ لوگ پہنچیں گے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہمارا دین یہ بات کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ کب تک آپ سارے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ آج عمران ریاض صاحب پر کتنے لوگ ہیں جو بولیں، آپ کی اپنے برادری کے ہیں وہ، اس شخص کو کتنی دفعہ آپ لوگ کسی طرح ان لوگوں کے حوالے کرتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ہمارا حلقہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف NS57 کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کے ووٹ تھے۔ خدارہ اس پہ آواز اٹھائیے۔ ہم جب سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہماری فیملیز کو خطرہ ہے، ہماری فیملیز کو مار دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو، کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی فیملی نہیں ہے؟ کیا یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہیں ہے؟ پچھلے 9 مہینوں سے ہم اپنے بچوں سے دور ہیں، ہم اپنی فیملی سے دور ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ سب کے لیے، عوام کے لیے، عوام کے حق کے لیے۔ تو خدا کے لیے خاموش نہ رہیں اب آپ، اور اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بولیں اور اس پہ بات کریں، اس پہ آواز اٹھائیں، تاکہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ آپ لوگوں کو واپس مل سکے۔ ہمیں جو لندن ممبر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی پٹیشن ہم نے ایڈمٹ کر لی، ہم نے دوسرے جو امیدوار ہیں جن کو فارم 47 کے تحت جتوایا گیا اس کو ہم نے نوٹس کرنا ہے۔ 15 تاریخ کو وہ نوٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کی ڈیٹیل آرگومنٹس آپ کو سن لیں گے۔ ہم نے 12 دفعہ ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں نیکسٹ ڈیٹ دے دیں۔ ہم 16 تاریخ کو جاتے ہیں، 17 تاریخ کو جاتے ہیں،
18 کو جاتے ہیں، ہم مسلسل جا رہے ہیں، 21 تاریخ کو ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ 15 تاریخ کو آپ کی پٹیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ کی جو پٹیشن ہے وہ ڈسمس ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن اب ہمیں کہہ رہا ہے جی کہ چونکہ ٹرائیبیونل جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے، آپ جا کے اپنا کیس جو ہے ٹرائیبیونل میں سیٹ کریں، وہاں پہ آپ اس کو فائٹ کریں۔ اداروں پہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، جو چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے، ان پہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ ان پہ پہلے بھی انہوں نے الزامات لگائے کہ یہ بائسڈ ہیں، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بینچ میں موجود تھے، ہمارے کیسز وہ انٹرٹین کر رہے تھے، اور ہمیں ان سے یہی امید تھی جو انہوں نے ہمارے ایڈمٹ نوٹس کے بعد ہی ہمارا کیس کا فیصلہ سنا دیا، ہمارے آرگومنٹس ہی نہیں ہونے دیے، نہ دوسری پارٹی کو انہوں نے بلایا، اور ہماری جو پٹیشن ہے وہ ڈسمس کر دی۔ اس کے بعد ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی ہے۔ ریٹ پٹیشن میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ جو ہے ٹرائیبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو گیا، آپ ٹرائیبیونل میں جائیں۔ ہم نے ہر فورم پہ ہر دروازہ کھٹکھٹایا، آئندہ بھی ہم جہاں بھی ہو سکے قانونی راستہ ہم اپنائیں گے، لیکن میری گزارش ہے ان اداروں سے کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرے، اس عوام کی آواز کو سنیں۔ ہر حلقہ راولپنڈی ڈویژن کا جو بھی حلقہ ہے، میں تو اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں گا، ایسا کوئی حلقہ نہیں ہے جس میں 30-40 ہزار سے اوپر کی لیڈ ہو۔ آج جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے حلف لے رہے ہیں کہ ہم ممبر بن گئے، ہم امین ہیں اس ملک کے اداروں کے، اور امانت دار ہونے کا حلف لے رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کیسے امانت دار ہو سکتے ہیں، کیسے ہماری اداروں کے یا ہماری عوام کے ووٹ کے امین ہو سکتے ہیں جو دھاندلی کر کے آئے ہیں، جو ڈاکہ ڈال کے عوام میں پہنچے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارا دین یہ بات کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ کب تک آپ سارے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ آج عمران ریاض صاحب پر کتنے لوگ ہیں جو بولیں؟ آپ کی اپنی برادری کے ہیں وہ، اس شخص کو کتنی دفعہ آپ لوگ اسی طرح ان لوگوں کے حوالے کرتے رہیں گے؟ ہمارا مقصد صرف ہمارا حلقہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف NS-57 کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کے ووٹ تھے۔ خدا را اس پہ آواز اٹھائیے۔ ہم جب سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہماری فیملیز کو خطرہ ہے، ہماری فیملیز کو مار دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو، کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ جو میرے ساتھ بیٹھے جو اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی فیملی نہیں ہے؟ کیا یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہیں ہے؟ پچھلے 9 مہینوں سے ہم اپنے بچوں سے دور ہیں، ہم اپنی فیملی سے دور ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ سب کے لیے، عوام کے لیے، عوام کے حق کے لیے۔ تو خدا کے لیے خاموش نہ رہیں اب آپ، اور اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بولیں اور اس پہ بات کریں، اس پہ آواز اٹھائیں، تاکہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ آپ لوگوں کو واپس مل سکے۔ ہمیں جو لندن ممبر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی پٹیشن ہم نے ایڈمٹ کر لی، ہم نے دوسرے جو امیدوار ہیں جن کو فارم 47 کے تحت جتوایا گیا اس کو ہم نے نوٹس کرنا ہے۔ 15 تاریخ کو وہ نوٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے ڈیٹیل آرگومنٹس آپ کو سن لیں گے۔ ہم نے 12 دفعہ ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں نیکسٹ ڈیٹ دے دیں۔ ہم 16 تاریخ کو جاتے ہیں، 17 تاریخ کو جاتے ہیں، 18 کو جاتے ہیں، ہم مسلسل جا رہے ہیں۔ 21 تاریخ کو ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ 15 تاریخ کو آپ کی پٹیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ کی جو پٹیشن ہے وہ ڈسمس ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن اب ہمیں کہہ رہا ہے جی کہ چونکہ ٹرائیبیونل جو ہے وہ کنسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے، آپ جا کے اپنا کیس جو ہے ٹرائیبیونل میں سیٹ کریں، وہاں پہ آپ اس کو فائٹ کریں۔ اداروں پہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، جو چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے، ان پہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ ان پہ پہلے بھی انہوں نے الزامات لگائے کہ یہ بائسڈ ہیں، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بینچ میں موجود تھے، ہمارے کیسز وہ انٹرٹین کر رہے تھے، اور ہمیں ان سے یہی امید تھی جو انہوں نے ہمارے ایڈمٹ نوٹس کے بعد ہی ہمارا کیس کا فیصلہ سنا دیا، ہمارے آرگومنٹس ہی نہیں ہونے دیے،
نہ دوسری پارٹی کو انہوں نے بلایا اور ہماری جو پٹیشن ہے وہ ڈسمس کر دی. اس کے بعد ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں. ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی ہے. ریٹ پٹیشن میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ جو ہے ٹرائیبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو گیا, آپ ٹرائیبیونل میں جائیں. ہم نے ہر فورم پہ ہر دروازہ کٹکھٹایا. آئندہ بھی ہم جہاں بھی ہو سکے قانونی راستہ ہم اپنائیں گے, لیکن میری گزارش ہے ان اداروں سے کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرے, اس عوام کی آواز کو سنیں. ہر حلقہ راولپنڈی ڈویژن کا جو بھی حلقہ ہے, میں تو اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں گا, ایسا کوئی حلقہ نہیں ہے جس میں 30-40 ہزار سے اوپر کی لیڈ ہو. آج جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے حلف لے رہے ہیں کہ ہم ممبر بن گئے, ہم امین ہیں اس ملک کے اداروں کے, اور امانت دار ہونے کا حلف لے رہے ہیں. تو وہ لوگ کیسے امانت دار ہو سکتے ہیں, کیسے ہماری اداروں کے یا ہماری عوام کے ووٹ کے امین ہو سکتے ہیں جو دھاندلی کر کے آئے ہیں, جو ڈاکہ ڈال کے عوام میں پہنچے ہیں. بہت شکریہ.